مجھے ایک تازہ بات یاد آئی، مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیٹا پچھلے دنوں فوت ہوا، خودکشی کی اس نے، پتہ ہے نا آپ کو؟ وہ انہوں نے بتایا بھی، وضاحت بھی کی کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا۔ یہ بات غور سے سن لیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ باتیں، کچھ ان کے حق میں بول رہے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں، کچھ خلاف بول رہے ہیں، کچھ بہت بکواسات بھی کر رہے ہیں، جو غیر لوگ ہیں جن کو مولانا طارق جمیل جیسے لوگ برداشت نہیں ہے، تو ان کو موقع ملا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا۔ ان کے اپنے خاندانی ذرائع نے بتایا کہ وہ بچپن سے ڈپریشن کا مریض تھا، اور ایسے مریض کے بارے میں ڈاکٹر یہی کہتے اس کو تنہا مت چھوڑو۔ وہ تنہا، اس کو موقع ملا، اس نے اپنا خاتمہ کیا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے وفات کے بعد، اس کی وفات کے بعد تعزیتی بیان میں یہ بات کی کہ اس کو پشاور کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا، اور وہ کہتا ہے جی کہ میں ایک پاگل، ان کے وہاں علاقے میں کوئی پاگل تھا، پاگل، مینٹل، مجنون، دیوانہ، جو اپنا پیشاب پاخانہ بھی نہیں سنبھال سکتا، اس پاگل کی ان کا بیٹا خدمت کرتا تھا، اپنے گاڑی میں بٹھاتا تھا، کپڑے پہناتا تھا، پیشاب پاخانہ اس کا صاف کرتا تھا۔ اس کو کوئی ٹانگ پہ زخم لگا تھا تو وہ اسی زخم کے ساتھ باہر پھرتا رہا۔ 15 دن اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کی خدمت کی، جب زخم ٹھیک ہو گیا پھر اس کو رخصت کیا۔ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز آ رہی ہے، وہ اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ کے روتا ہے، میاں 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 کرتا ہے وہ پاگل۔ تو کہتے ہیں وہ خواب میں اس کو آیا اور اس عالم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاگل کی خدمت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ ہاں جی، اگرچہ خواب ایسی چیز ہے نا، میری بات غور سے سن لیں، یہ آگے بھی جائے گی، یہ بات پھیلے گی، مجھے بھی کچھ لوگ گالیاں دیں گے، لیکن میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں شریعت کی روح سے، شریعت کے اعتبار سے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، خواب اگرچہ حجت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ خواب میں جو چیز بندہ دیکھ لے تو بس لازماً ایسا ہے۔ پیغمبروں کا خواب وہ حجت ہے، کیونکہ وہ وحی الہی ہے۔ عام لوگوں کا خواب حجت نہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہمارے خوابوں کو بھی حدیث میں مبشرات کہا گیا۔ مبشرات کیا؟ مبشرات کا معنی خواب میں اکثر اللہ اپنے نیک بندوں کو بشارتیں، خوشخبریاں دیتا ہے۔ عین ممکن ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس پر ایک حدیث بتاتا ہوں، دلیل۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان، اس نے مکہ سے ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچا، پھر وہ کسی جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک تھا، یعنی مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑ رہا تھا، تو اس کو نا گہرا زخم لگا، کافروں کے مقابلے میں لڑتے لڑتے گہرا زخم لگا، ایسا زخم کہ جس زخم سے اس کے بچنے کی امید نہیں تھی، چانس نہیں تھے۔ اس کو یقین تھا کہ اب میں بچوں گا نہیں، مروں گا، لیکن تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ پتہ نہیں موت کب آئے گی، کتنے دنوں بعد آئے گی۔ بڑے دلیر لوگ تھے نا، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹا، خود تلوار لے کے نا اپنے دونوں ہاتھوں کو خنجر سے یہاں سے کاٹا، تو ہاتھوں کو کاٹ کے جب بازو نیچے کرے اور آگے سے رگوں کو بند نہ کرے نا، تو سارے جسم کا خون یہاں سے بہہ کے انسان مر جاتا ہے۔ خودکشی کی اس نے۔ یہ حضور کے زمانے کا واقعہ ہے، غالباً ابو الطفیل نام تھا اس کا، غالباً۔ مشکات شریف حدیث کی مایہ-ناز کتاب ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، میرے خود وہ زیر تدریس ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، کتاب الجہاد میں۔ تو جب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹا اور خودکشی کر لی، خودکشی ہو گئی نا، بولے نا کہ میں بچ تو ویسے بھی نہیں سکتا ہوں، مروں گا، پتہ نہیں کل مروں، پرسوں مروں، 3 دن بعد مروں، تو جلدی راحت مل جائے۔ اب جب وہ مر گیا، دفنا دیا گیا اس کو، تو ایک صحابی رسول نے، ایک مستند صحابی نے اس کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تو بڑا خوش باش، ہنس رہا، مسکرا رہا، اور دونوں ہاتھ پیچھے چھپائے ہوئے، ہاتھ دونوں پیچھے چھپائے ہوئے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ یہ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے جو میں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے میں حضور کے پاس پہنچا تھا، اپنے نبی کی طرف ہجرت کرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ خودکشی کی تھی یا نہیں؟ بولے نا جی، بولے۔ کیا کہا؟ جو میں نے وہ جو ہجرت کی تھی، میں اللہ کے نبی کی طرف گیا تھا، اللہ نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ تو یہ صحابی خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے ہاتھ کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ یہ ہاتھ سامنے کرو۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے باقی معاف کر دیا، لیکن اللہ نے مجھے فرمایا کہ جو اپنے بدن کا حصہ تو نے خود خراب کیا، خود ہم اسے نہیں ٹھیک کریں گے۔ باقی بخش دیا، معاف کر دیا، عذاب سے اللہ نے چھٹکارا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا جو تو نے اپنے ہاتھ خود خراب کیے، یہ میرے دیے ہوئے ہاتھ، میری عطا، میری نعمت،
تو نے اس کی توہین کر دی اور اس کو کاٹ دیا، خود تو نے خراب کیا، اس کو میں نہیں ٹھیک کروں گا۔ اس صحابی نے صبح کے حضور علیہ السلام کو یہ خواب سنایا تو حضور نے دعا کی، اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ میرے اس صحابی کے ہاتھوں کو بھی بخش دے، اے اللہ میرے اس صحابی کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ خودکشی اس نے بھی کی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے عمل کی برکت سے، بہت بڑا عمل تھا، خدا نے اسی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ بھئی اللہ پہ کسی کا زور چلتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، ہاں وہ شخص کافر ہے جو خودکشی کو حلال جانے، کوئی اس کو سمجھائے نہیں نہیں نہ کرو حرام ہے، کس نے کہا حرام ہے؟ بالکل حلال ہے، نعوذ باللہ، حلال جان کر اپنی جان لے لی تو وہ کافر ہے۔ خدا کے کسی بھی حرام کردہ چیز کو حلال جاننے والا مسلمان نہیں رہتا، لیکن جانتا ہے کہ گناہ ہے، حلال نہیں کہتا، جائز نہیں کہتا، ثواب نہیں کہتا، سمجھ آ گئی بات؟ خودکشی کر لیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ خودکشی کرنے والا پکا جہنمی ہے، کافر ہے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، یا اس کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ تو مولانا نے یہی کہا بیان میں کہ ایک پشاور کے مولانا کو خواب میں آیا اور اس نے کہا وہ جو پاگل کی دیوانے کی میں نے خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے معاف کر دیا ہے۔ عین ممکن ہے بھائی، حضور نے نہیں فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد ہوگی دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، دونوں جانوں میں، جو تمہاری مدد ہوگی اور جو تمہیں رزق روزی ملے گی وہ کمزوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے۔ مولانا نے بتایا کہ وہ پاگل جو ابھی میں نے آپ کو تفصیل بتائی، وہ اس کی اتنی خدمت کرتا تھا، وہ پاگل، اب وہ تو پاگل ہے، جگہ جگہ ایک کو کہتے ہیں میاں کدھر ہے، اس کی فیکٹری میں جا رہے، وہاں کہتے ہیں میں میاں کے پاس جانے، میاں کے پاس جانے، بات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اب یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک طرف ایک باپ کو اتنا بڑا دکھ ملا اور دوسری طرف لوگ ایسے ایسے بکواسات اور ایسی ایسی غلط باتیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ تعزیت جو مسنون ہے، تعزیت، حضور صاحب نے فرمایا کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے ان سے تعزیت کیا کرو۔ تعزیت کا معنی تسلی، یعنی ان کا غم ہلکا کرو، ان کا غم ہلکا کرو، ان کو دلاسا دو، وہ بیچارے غمگین ہیں۔ یہ جو 3 دن تک میت کے گھر میں کھانا بنانا مکروہ ہے، جس گھر میں میت ہوئی ہو نا اس گھر میں 3 دن تک کھانا بنانا کیا ہے؟ کیوں مکروہ ہے؟ اور لوگوں کو حکم ہے، بھائی وہ غم میں ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں، پتہ نہیں پکا سکیں گے، کھا سکیں گے نہیں، ان کو تم کھلاؤ۔ ہمارے ہاں پنجاب میں بعض علاقوں میں رواج ہے کہ 3 دن وہ ساری دنیا کو کھلاتے ہیں، جن کے گھر میں فوتگی ہوتی وہ کھلاتے ہیں۔ ہمارے بعض پٹھانوں میں بھی رواج ہے، جب فوتگی ہوگی نا تو وہ فوتگی کا اعلان مسجد میں بعد میں کریں گے، پہلے ایک بندے کو منڈی میں بھیجیں گے کہ وہاں سے بھینس لے آؤ، اور وہ بھینس ذبح کریں گے اور پھر دیگے چڑھائیں گے اور پھر سارے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اور بعض علاقوں میں تو ایسا کھانا میت کے گھر میں فوتگی کے دن دیا جاتا ہے جیسے شادیوں پہ ولیمہ کھلایا جاتا ہے۔ ظلم ہے، ظلم، خدا کی قسم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غزوہ موتہ میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، پیغمبر کا ارشاد ہے جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، وہ بیچارے غمگین ہیں 3 دن تک۔ اور لوگوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ رشتہ دار اور پڑوسی۔ کون بولے ذرا، کون؟ رشتہ دار اور پڑوسی، کہ 3 دن تک ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو بندہ مر جائے اس کی برائی نہ بیان کرو، ایک تو اس لیے کہ وہ اپنی برائی کا بدلہ پا چکا، اللہ کے ہاں پہنچ گیا، دوسرا اس لیے کہ اس کے رشتہ داروں کا غم، دکھ، درد بڑھا رہے ہو۔ ایک بندہ مر جائے اور آپ اس کی برائی بیان کریں تو ان کو تسلی ہوگی یا ان کا دل اور دکھی ہوگا؟ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، اسلام میں انسانی حقوق کا بہت احترام ہے، حقوق انسانی کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات عرض کی ہے۔